دوستو ویسے تو جب سے ہی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ہی بالکل شروع سے ہی عرب مسلم دیشوں کی حکومتوں کی چپی پر سوال اٹھ رہے ہیں، مگر ان سارے عرب مسلم دیشوں اور حکومتوں کے علاوہ ایک اور بھی ایسی حکومت ہے کہ جس کو اس وقت دنیا کے زیادہ تر مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ حکومت کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان کی طالبان حکومت ہے، جہاں ایک طرف شروع سے باقی عرب مسلم دیش اسرائیل کو لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں اور صرف باتوں سے کام چلا رہے ہیں، تو وہیں طالبان حکومت تو ایسی ہے کہ جس کے شاید ابھی تک آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو بیان بھی نظر نہیں آئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں لمبے وقت سے یہی سوال ہوگا کہ آخر فلسطین میں جب ایسے حالات ہیں تو اس وقت طالبان کہاں ہے؟ آخر طالبان نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دوستو ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو یہی امید تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے اس میٹر میں طالبان اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لینے والے مسلم دیشوں اور مسلم حکومتوں میں سب سے آگے ہوگا۔ ایسا سوچنے کے پیچھے بہت ساری وجہوں میں سے ایک مین وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ جہاں ایک طرف زیادہ تر عرب مسلم دیش امریکہ اور یورپین دیشوں کے انفلوئنس میں رہتے ہیں، ان کے دباؤ میں رہتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف طالبان کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان سارے لوگوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ دوسری طرف یہ سارے دیش بھی طالبان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا سوچنے کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ پچھلے کچھ وقت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ طالبان کو تو ایسے لوگوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی زمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ طالبان نے بھی پچھلے ایک لمبے وقت سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے صرف اور صرف اپنی زمین کو بچانے کی خاطر جنگ کی ہے۔ اس نے نہ صرف کسی دور میں دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھنے والے USSR کو ہرایا تھا، بلکہ آج کے دور کے سپر پاور امریکہ اور پورے نیٹو گروپ کو بھی ہرایا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ غور کرنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ سن 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تھا تو حماس ان چند گروپ میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے طالبان کو ان کی اس کامیابی پر سب سے پہلے مبارکباد دی تھی، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی طالبان کی طرف سے مدد کرنا تو دور بلکہ فلسطین کے سپورٹ میں کھل کر بیان بھی نہیں آئے ہیں۔ اس لمبے پیریڈ میں اکا دکا جو بیان آئے بھی ہیں ان میں اسرائیل کا کھل کر وروਧ کرنے سے پرہیز کیا گیا ہے۔ زیادہ تر فلسطینی لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینی لوگوں کو ان کی زمین حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ ایون دوستو سراج الدین حقانی کا وہ بیان کہ جو کسی بھی طالبانی بڑے لیڈرز کی طرف سے دیا گیا اس میٹر پر اکلوتا بیان ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ویسے تو ہم دوسروں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے ہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دنیا کے سارے مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے دوستو کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے جب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو شروعات میں ہی اس طرح کی نیوز پڑھی ہوگی کہ جس میں بار بار یہ دکھایا جا رہا تھا کہ طالبان کی طرف سے ایران، عراق اور جارڈن جیسے دیشوں سے اجازت مانگی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی زمین ہم کو دے دیں، مطلب گزرنے کے لیے دے دیں، تو ہم اپنے فائٹرز بھیج دیں گے اور طالبان اسرائیل سے جنگ کرے گا۔ مگر دوستو آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ خبر بعد میں پوری طریقے سے جھوٹی ثابت ہوئی تھی۔ طالبان کی طرف سے نہ تو اس طرح کی کوئی مانگ کی گئی تھی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی کلیم کیا گیا تھا۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر طالبان کی اس خاموشی اور اس مزاج کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو الگ الگ ایکسپرٹس اس کے پیچھے الگ الگ وجہ بتا رہے ہیں، مگر جو کچھ کامن وجہ ہیں ان میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ طالبان چاہتا ہے کہ اس میٹر کو خود عرب دیش مل کر ہی آپس میں سلجھا لیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کے میٹر میں پڑنے کی وجہ سے اس طرح کی کوئی غلطی کرے یا پھر اس طرح کا کوئی فیصلہ لے کہ جس طرح کی غلطیاں یا جس طرح کے فیصلے اس نے آج سے 20-25 سال پہلے لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کو ایک بار پھر سے لمبی جنگ میں کودنا پڑا تھا، باوجود اس کے کہ جب وہ خود اسرائیل اور فلسطین کی لوکیشن سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے۔ فلسطینی لوگ عربی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی زیادہ تر عرب دیشوں کا اس معاملے میں کھل کر انٹرسٹ نہ لینا بھی طالبان کو دور رہنے کے لیے انسپائر کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ طالبان تو خود ہی ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد ابھی 1-2 سال پہلے ہی افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اس کو تو ابھی دنیا کے زیادہ تر دیش ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں، مطلب کہ مانیتا ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں انٹرفیئر کرے گا اور کودنے کی کوشش کرے گا تو بجائے فلسطینیوں کا کچھ بھلا ہونے کے انٹرنیشنل لیول پر زیادہ نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی الٹ پچھلے ایک لمبے وقت سے طالبانی حکومت اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے دنیا کے زیادہ سے زیادہ دیشوں سے کانٹیکٹ کر رہی ہے۔
हालांकि दोस्तों, तालिबान अपनी इन कोशिशों में काफी हद तक कामयाब होता हुआ भी नजर आया है। छोटे देशों को तो छोड़ दीजिए, बल्कि रशिया और चाइना जैसे बड़े और ताकतवर देशों से भी उसके रिश्ते बने हैं, बल्कि दोस्ताना हुआ है और इन दोनों के साथ इसकी बड़ी बड़ी डील्स भी हुई हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के मैटर पर तालिबान ने ये जो दूरी बनाकर रखी है, इसकी सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वो कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। हम सभी जानते हैं कि भले ही कुछ मेजर फैक्टर्स की वजह से अफगानिस्तान की करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही हो और दुनिया को हैरान कर रही हो, मगर जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है या दूसरे सेक्टर्स हैं वो अभी भी पूरी तरीके से लड़खड़ा रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और इकोनॉमी, ये इस वक्त अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इन तमाम बड़ी बड़ी मुसीबतों के बीच अब अचानक से अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट के सामने एक और नया चैलेंज आ चुका है, और वो नया चैलेंज है उन 17 लाख रिफ्यूजीज का कि जिनको पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है। ये दरअसल वो अफगानी लोग हैं कि जो किसी न किसी दौर में पाकिस्तान में आकर रहने लगे थे, यहाँ के माहौल मतलब के जंगों वगैरह से परेशान होकर, मगर अब एक डेडलाइन के जरिए से बहुत कम वक्त में ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इन सबको अफगानिस्तान में वापस भेजा जा रहा है। तो अब तालिबानी हुकूमत के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि पहले से ही लड़खड़ाते हुए देश के अंदर इतने कम वक्त में इन सारे लोगों को कहाँ पर आबाद किया जाएगा, इनको घर कैसे मिलेगा, इनको रोजगार कैसे मिलेगा और इनकी जिंदगी को एक नॉर्मल रूटीन पर कैसे लाया जाएगा। तो अब हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि तालिबान ऑलरेडी अपने अंदरूनी मामलात में इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि वो फिलिस्तीन और इजराइल के मैटर में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। और अगर तालिबानी हुकूमत ऐसा करना भी चाहे तो अफगानिस्तान के जो पिछले 40-50 साल से लगातार वॉर को झेल रहा है, उसके हालात ऐसे बचे ही नहीं हैं कि वो इस चीज को बर्दाश्त